بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ظہر کی نماز کے وقفے کے دوران ایک کال موصول ہوئی بلوچستان سے۔ معذرت سے میں نے ان کو کہا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کا جواب ضرور دوں گا، لیکن ان کی کال دوبارہ نہیں آئی، کوئی وجہ ہوگی۔ البتہ ان کا سوال میری سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ کینولا انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے، اور اب آج ہے 20 فروری 2012۔ تو اس وقت بلوچستان میں کنڈیشن ایسی ہے کہ پھلیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خصوصاً برداشت جو ہے، چونکہ یہ بلوچستان اور سندھ دونوں میں اس کا وقت کاشت تو ایک ہی ہے، یعنی 15 ستمبر سے 15 اکتوبر۔ تو یہ ارلی یہ موسم کی وجہ سے یہ ارلی پک جاتی ہے، اور اس کی برداشت بھی جلدی ہوگی۔ پر برداشت کے لیے ضروری ہے کہ جب پھلیاں 40 سے 50% تک یہ بھورے رنگ کی ہو جائیں نا، تو اور دانے سرخی مائل، یعنی پھلیاں بھورے رنگ کی اور دانے جو ہیں سرخی مائل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس کی برداشت کی جاتی ہے۔ تو کس طرح کرنا ہے؟ فصل کو کاٹ کر 2 دن ان کو اچھی دھوپ لگانی ہے، دھوپ میں رکھنا ہے، اور جب یہ خشک ہو جائیں ان کو خشک کر کے تو پھر آپ تھریشر کے ساتھ اس کی گھائی کر لیں، تھریشنگ کر لیں۔ اس طرح فصل وہ بچ جاتی ہے اور پیداوار اچھی ملتی ہے۔ یہ تو تھا یہ ہارویسٹنگ کے جو آج کل ان کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دوسری اقسام ہے نا، ان کا سرسوں کی اقسام، ان کا بیج اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اچھی قیمت مل جائے۔ یہ کسانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت زبردست ٹپس میں سے ایک ٹپ ہے۔ البتہ وہ کسان جو آئندہ اس میں دلچسپی لے رہے ہوں، اور ان کو نالج کے طور پہ یہ کہ اس میں کتنا بیج پڑتا ہے، کب اس کی سوئنگ کی جاتی ہے، کس طرح اس کی سوئنگ کی جائے، یعنی کس طرح اس کی بوائی کی جائے، اور کتنی کھاد ڈالی جائے، اور اس کے لیے میں عرض کروں کہ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ اس کو قطاروں میں لگانا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ قطاروں میں کاشت کریں کینولا کو، اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ یہ 15 سے 18 انچ یہ ہونا چاہیے، اور بیج کی گہرائی یہ 1 سے 1.5 انچ اور وتر میں یہ ہونی چاہیے، اس وقت ڈالنی چاہیے۔ اور کاشت کے وقت ڈرل کرتے ہوئے آپ اس کو 1 کلو گرام، اگر تو ہموار زمین ہے اور زرخیز زمین ہے، اور اس کی سپراؤٹنگ یا اس کی گروتھ پہلے اگر آپ نے چیک کی ہے، تو
جرمینیشن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں، اگر تو 80% ہے بیج کا تو پھر تو 1 کلو گرام کافی ہے، لیکن آپ 1 سے 1.5 کلو گرام اس کا شرح بیج ہے فی ایکڑ۔ ابھی آذان ہو رہی ہے، آذان ہو لینے دے اور اس کے بعد پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھی پیداوار لینے کے لیے ہمیشہ ڈرل کے ذریعے کاشت کریں، اور اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو آپ چھٹا بھی کر سکتے ہیں، اور چھٹا کی صورت میں 1.5 کلو گرام بیج درکار ہے وہ آپ کریں۔ اور کنولا جو ہے، یہ چونکہ مجھے یاد ہے جب اس کی یہ ورائٹی ہم نے انٹروڈیوس کرائی، NARC میں ایک بارڈ پروگرام ہوتا تھا، بارانی ایگریکلچر ریسرچ ڈیولپمنٹ۔ یہ کینیڈا کی اس کو اسپانسر جو فائنینشیل اسسٹنس تھی، یا یہ سمجھیں کہ جس ایجنسی کے ساتھ وہ تھی سیڈا، کینیڈین انٹرنیشنل ایجنسی فار ڈیولپمنٹ ایگریکلچر کی تھی۔ تو سیڈا کے ساتھ اور NARC کے ہمارے سائنسدانوں نے مل کے یہ کینولا یہ دریافت کی، اور بہت اچھی الحمدللہ یہ ایک ایسی قسم ہے میٹھی سرسوں کہ جو آپ پانی کم مانگتی ہے اور زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوتے، اور الحمدللہ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اور اس کے لیے آپ قسمیں آپ پوچھیں گے کون کون سی قسمیں، اب تو بہت ساری جدت آ گئی ہے، کینولا کی ہائیبریڈ ورائٹیز بھی آ گئی ہیں، دوغلی اقسام، وہ بھی بو کے آپ زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام سادہ جو قسم ہے وہ اس کا نام ہے بلبل۔ بلبل وہ آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں، یا ایک اور ہے ظفر 2000، یہ دوغلی قسم ہے ظفر 2000۔ اور اب نئی بھی ICI کی اور مختلف کمپنیاں وہ دوغلی اقسام وہ انٹروڈیوس کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں یہ آئندہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نہ جانے، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو کتنی یا دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ YouTube پہ، تو اس وقت بہت ساری اور اس کی اقسام ورائٹیز وہ بازار میں آ چکی ہوں گی یا آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ وہ بازار سے جو دستیاب وہ اچھی قسم وہ اس کا بیج، اور جس کی اگر اگاؤ یعنی اس کی جرمینیشن وہ 80% ہو تو وہ زبردست، وہ اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ستمبر میں جو کاشت شدہ ہوتا ہے نا شوگر کین، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں، کماد کی فصل کے دوران جو ستمبر میں کاشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ مخلوط کاشت کی جا سکتی ہے، اس کو انٹر کراپنگ کی جا سکتی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور کینولا کی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ فصل کم پانی مانگتی ہے، اور کم پانی میں بھی یہ بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اس کے لیے 3 سے زیادہ 3 یا 4 میکسیمم 4 آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کریٹیکل جو سٹیجز ہیں جس میں پانی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ ایک تو پھول بنتے وقت، یعنی نکلتے وقت پھول جب نکلیں، اور دوسرا بیج بنتے وقت۔ ان 2 اوقات میں 2 سٹیجز میں پانی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرور آبپاشی کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کھاد 1 بوری DAP، 1 بوری یوریا ڈال لیں، 1 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاش۔ اس میں اگر آدھی بوری یوریا کی بوائی کے وقت اور آدھی بعد میں جب پانی دیں
تو اس وقت آپ ڈال دیں چھٹا کر کے اور پانی دے دیں۔ اس کے بعد دو اس کے زیادہ تر پرابلمس آتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو تیلا ہے اور یا ایک سنڈی ہے، اور تیلا اور سنڈی سے بہترین طریقہ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بایو پیسٹیسائڈ کسی طرح ہو سکے، آپ کے پاس نیم ہے، نیم کے نیمبولیوں سے اپنا پیسٹیسائڈ تیار کریں۔ وہ اس کے طریقہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، نہیں ہے تو میرا پروگرام کوئی بھی دیکھ لیں گے نیم سے کس طرح بایو پیسٹیسائڈ بنایا جاتا ہے، اور یا کوڑ تمے سے یا اکھ سے، دیسی اکھ سے، یا پھر کڑوی مرچیں جو سبز ہیں، ہری مرچیں کڑوی جو، ان سے آپ وہ اس کا سپرے کر دیا کریں، تو اس سے یہ ہے کہ تیلا اور سنڈی یہ دونوں یہ دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کا خرچہ بھی وہ کم ہوگا۔ البتہ اگر بہت زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں، خرچنا ہے، تو پھر کراٹے کا سپرے کر دیں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب پھلیاں 40 یا 50% بھورے رنگ کی ہو جائیں اور دانہ سرخی مائل ہو، تو اس وقت آپ اس کی کٹائی کر لیں اور 2 دن تک اچھی دھوپ میں رکھیں، دھوپ لگائیں، اور پھر اس کو بعد میں آپ تھریشنگ کر لیں۔ بہت زیادہ پکنے نہ دیں، جب پکنے دیتے ہیں نا پھر یہ وہیں فیلڈ میں ہی سارے دانے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں جب 50% براؤن ہو جائیں اور رنگ ان کا بدل جائے، یعنی بھورے رنگ کی پھلیاں ہو جائیں، اور اس میں دانہ جب دیکھیں گے وہ گلابی مائل ہوگا، تو سرخی مائل ہوگا، تو سرخی مائل جب ہوئے تو اسی وقت آپ اس کی ہارویسٹنگ کر لیں۔ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ دوسری دیسی قسم ہو گئی یا وہ، ان کو آپ اس کے ساتھ مکس نہ کریں بیج کو، تاکہ آپ کو اس سے قیمت زیادہ مل سکے۔ مزید اگر کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور 0333512187 یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، اور روزانہ اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں 12 سے 2 بجے تک، لیکن وقفہ 1:30 بجے سے، تھوڑا نماز کا ظہر کا وقفہ ہے، اور اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں 12 سے 2 بجے تک، اور اب پھر روزانہ یہ پروگرام آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صاحب جنہوں نے کال کی تھی اور ان کی میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا تھا نماز کی وجہ سے، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان سے گزارش ہے کہ جب وہ یہ پروگرام دیکھیں تو اس پہ کامنٹس ضرور لکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے کامنٹس اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں یہ ساری ایڈوائزری سروس جو ہے یہ فری آف کاسٹ اور نوبل ڈیڈ سمجھتے ہوئے، نوبل ڈیڈ نیکی کے کام سمجھتے ہوئے یہ میں کر رہا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، لیکن آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا، اور وہ ہے حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کوٹ کر رہا ہوں بخاری شریف سے۔ کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، دوسروں کی عزت کریں گے تو اپنی عزت کروائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی احادیث پر پورا
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آپ سے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. اللہ حافظ.